ولعن اللہ علی اعدائہم اجمعین من یوم عداوتہم الی یوم الدین رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی نعود علی مظہر العجائب. آپ جی تجدہ عونا لک فی النوائب کل ہم وغم سینجلی بے علیم بے علیم بے علیم بے علی صلوات بلند آواز. دعا ہے پروردگار عالم بانیان مجلس کی تمام حاجات کو پورا فرمائیں. مالک میرے بہت پیارے بھائی عقیل شاہ جی اور ان کے بھائیوں دوستوں عزیزوں نوکروں کی اس نوکری کو اپنے دربار میں قبول فرمائیں. مالک واجب الاحترام جناب تشکیل شاہ جی کی گود آباد فرمائیں. ہمارے بڑے پیارے بھائی آج کی اس مجلس کی روح رواں ہمارے ساتھی ہمارے ساتھ انتظام کرنے والے جناب اختر عباس صاحب بیمار ہیں، ضرور دعا کرو گے مالک انہیں شفاء کاملہ عطا فرمائے. سوائے غم مظلوم کربلا کے ہر غم سے نجات پاؤ. ماؤں بہنوں بیٹیوں کے پردے سلامت رہیں. جو بے اولاد ہے مولا اسے اولاد نرینہ عطا فرمائے. مجھ سمیت مالک ہر عزادار کے دشمنوں کو نیست و نابود فرمائے. میں دست بستہ منت کر رہا ہوں، گزارش کر رہا ہوں، ضرور دعا کرو گے مالک ہمارے وارث حقیقی شہنشاہ کائنات حجت دوراں امام زمانہ کا جل ظہور فرما. صلوات سارے پڑھو مل کے. نعرہ تکبیر. ماشاءاللہ بہت بڑا اجتماع ہے، ماحول جلدی جلدی بنا لو. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، حیدری. جیو سکھی رہو، سلامت رہو، سدا آباد رہو. سوائے غم حسین علیہ السلام کے کوئی غم نہیں. صلوات پڑھ دو مل کے. کوئی پریشانی تو نہیں؟ طبیعتوں میں کوئی گھبراہٹ تو نہیں؟ بہت جیو، بہت جیو، سدا سلامت رہو. ٹائم میرے پاس 1 گھنٹہ ہے اور حکم میرے پاس اتنے ہیں کہ اگر میں سارے حکم پورے کرتا چلوں تو پھر آج کا باقی ٹائم میں ہی پڑھوں گا. ٹھیک ہے؟ میں نے رات رانی پور میں مجلس میں والی مشہد کے بارے میں 4 مصرے پڑھے. جو لوگ رات کے مجلس میں موجود تھے یقیناً یاد ہے انہیں. بھائی عقیل بادشاہ نے مجھ پہ ایک مصائب کا حکم کیا ہے، میں وہ بھی ضرور پڑھوں گا. کسی عزیز نے آتے ہی مجھے کہا ہے کہ سرکار امام رضا علیہ السلام کے بارے میں کوئی اور بات. میں 4 نئے مصرے مولا رضا پہ جن کے بارے میں میرا آپ سے وعدہ ہے آپ نے آج تک نہیں سنے، وہ پڑھ کے پھر اپنی مرضی کے 5-7 قطعے پڑھتا ہوں، پھر آپ کی مرضی کا پڑھوں گا. تھکن تو نہیں نا؟ گرمی تو نہیں لگ رہی نا؟ ہاں شاباش. نعرہ اتنا بڑا کہ میرا دل پڑھنے پہ آمادہ ہو جائے. مل کے نعرہ سناؤ. حیدری. سارے بولو گے، ہر حلالی بولے گا، ہر موالی بولے گا. حیدری. آپ کی زندگی میں نعرہ حیدری. سدا سکھی رہو. عقیل بھائی میں آج کی مجلس ایک ایسے لفظ سے شروع کر رہا ہوں جسے ذاکری میں امتحان کہا جاتا ہے. ذاکری میں جب جلسہ پڑھا جاتا ہے لوگ کوشش کرتے ہیں خندق سے، خیبر سے، صفین سے، ایسے موضوعات سے جن پہ پبلک فوراً ساتھ دے، مگر میں ایک مشکل موضوع سے مجلس شروع کر رہا ہوں. 10 شیر منگوائے افریقہ کے جنگلات سے مامون نے. تمہارا میرا وعدہ، میں آج تک شہر خیرپور میں آج تک اس بارگاہ میں
जितनी मजलिसें पढ़ चुका हूं, तुम सबकी दाद जमा करना, और मैं 4 मिसरे पढ़ रहा हूं, उसकी दाद जमा करना। तुम तो इंसान हो, अगर ये दीवारें बोले तो फिर बोलना सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, वरना न बोलना। 10 शेर मंगवाए अफ्रीका के जंगलात से मामून ने। मैं नौकर, बिस्मिल्लाह करा। 10 शेर मंगवाए अफ्रीका के जंगलात से मामून ने। 10 दिन उन्हें भूखा रखा। 10 दिन के बाद मशहद के वाली को, खुरासान के सुल्तान को, अपने जमाने के अली को, शाबाश शाबाश शाबाश। जी भाई, और करीब हो जाऊं? ठीक है भैया। 10 दिन के बाद वाली मशहद को बुलाया, दोनों हाथ बांध के। मामून कहता, मौला मैंने अफ्रीका के जंगलात से कुछ शेर मंगवाए हैं, मैं खरीदना चाहता हूं, मुझे उनकी नस्ल का नहीं पता। सरकार मामून की तरफ देख के फरमाते हैं, तुझे अपनी नस्ल का नहीं पता, वो तो जंग। शाबाश शाबाश। हलाली यूं सुनते हैं, शाबाश। बोलो सारे जवान, बोलो मेरे साथ, सारे जवान बोलो मेरे साथ। जल्दी जल्दी माहौल बना लो, मुझे हुक्म पूरा करना है अकील बादशाह का। मंजिल बहुत आगे है मेरी, और मैं ढेर सारा पढ़ना चाहता हूँ। पिछले साल में नहीं आया, रूठा हुआ है, मनाने के लिए आया हुआ हूँ। जितना ज्यादा पढ़ लूंगा उतनी आपकी मेहरबानी होगी। जल्दी जल्दी बोलते रहोगे। सरकार फरमाते हैं, तुझे अपनी नस्ल का नहीं पता, तू शेरों की बात करता है। सर झुका कहते, मौला बस वो शेर हैं चिड़ियाघर में, अगर आप वो शेर देख लें, चूंकि आप इल्मुल हैवानात के भी माहिर हैं। आदत नहीं है मुझे कोई ऐसा लफ्ज पढ़ने की जिस पे दाद न मिले, ये मेरा मिजाज है, मेरा कोई लफ्ज ज़ाया नहीं करोगे। मौला आप इल्मुल हैवानात के माहिर हैं, जरा वो शेर देख के बता दें उनमें से किस किस की नस्ल ठीक है, कौन सा खरीदा जाए, कौन सा ना खरीदा जाए। मामून की कलाई पे हाथ रख के फरमाते हैं, चल मेरे साथ देख लेते हैं। कहते हैं, नहीं मौला मैं नहीं जाता। हाय 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 भाईजान, तवज्जो तवज्जो तवज्जो, जाओ सारे बोलो मेरे साथ। कहते नहीं नहीं मौला मैंने नहीं देखने, आप देखें, भूखे शेर हैं, दरिंदे हैं, हैवान हैं, इसलिए तो आपसे कह रहा हूं कि आप देखें। मौला मेरे वजीरों ने कहा है कि वो दरिंदे हैं, दरिंदों को पता नहीं होता इमाम कौन होता है। अब अगर किसी को और लफ्ज ही समझ नहीं आया अकील, तो मैं क्या करूं? सारे बोलो, हर हलाली बोलेगा हैदरी, याली 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 याली। मौला दरिंदों को सुना है, पता नहीं होता इमाम कौन होता है। मैं आपके साथ चला जाऊं, वो इमाम आपके साथ गुस्ताखी कर दे तो मुझ मस्कीन का क्या बनेगा? वो दरिंदे हैं, भूखे हैं। मौला आप जरा देख के बता दें कि वो उनकी नस्ल ठीक है कि नहीं। सरकार फरमाते हैं, अगर तुम साथ नहीं चलोगे, मैं किस शेर के बारे में बताऊंगा कि ये खरीद लो, ये ना खरीदो, ये ठीक है, ये ठीक नहीं है। शाबाश, बड़ा राजी हूं सिंध वालों में, बड़ा राजी हूं तुम पे, सुनना आ गया तुम्हें, सलामत रहो। बोला अब मैं किसको बताऊंगा कौन सा शेर ठीक है, कौन सा ठीक नहीं है। कहता मौला मैं चिड़ियाघर की छत पे चला जाता हूं। ए आली आली। कहता मौला मैं चिड़ियाघर की छत पे चला जाता हूं। आप चिड़ियाघर में चले जाएं, मैं ऊपर जो छत है ना उस पे चला जाता हूं, अगर वो ठीक हो तो आप मुझे बता दीजिएगा। सरकार फरमाते चलो ठीक है। चिड़ियाघर के दरवाजे तक, बरकत सबा के दर तक, ये मौला के साथ आया। मौला अंदर जाने लगे। कहते मौला जरा गौर से देख के बताइएगा कौन सा शेर ठीक है, कौन सा ठीक नहीं है, कौन सा ठीक है, कौन सा ठीक नहीं है। यहां से लेके वहां तक जितने बंदे मेरी आंखों की दस्तरस में हो, मेरा जुमला ज़ाया न करना। जब इसने कहा ना मौला बताइएगा कौन सा शेर ठीक है, कौन सा ठीक नहीं, जरा देख के बताएं। सरकार मुस्कुरा के फरमाते हैं मैं तो देख लूंगा, तुम देखते रह जाओगे। शाबाश शाबाश शाबाश, हैदरी शाबाश, नारे हैदरी। हक। सरकार फरमाते हैं मैं तो देख लूंगा, मैं तो देख लूंगा, तुम देखते ले जाओगे। मौला चिड़ियाघर में दाखिल हुए। मामून अपने वजीर लेके, मुशीर लेके, फौजी लेके, सिपाही लेके, मंदुबीन लेके, मुहर्रिर लेके, मौरख लेके
चिड़िया घर की छत पे, बरकत सबा की छत पे, चांद मुझे देखो मेरे भाई, बरकत सबा की छत पे, चिड़िया घर की छत पे मौला चले गए। आइए चिड़िया घर की छत पे जी। मोअज़्ज़िज़ ख़वातीनों से गुजारिश है कि अपने बच्चों को अपने पास बिठाएं। जी मुझे देखो यार, चिड़िया घर में मौला दाखिल हुए, अब देखोगे मुझे तो मैं पढ़ूंगा। हाँ, चिड़िया घर की छत पे मामून, वजीर, मुशीर, फौजी, सिपाही, मंदूबीन, मुहर्रिर, मुअर्रिख, जिंदान ने दरवाजा खोला, जिंदान बान ने दरवाजा खोला, 10 शेर बाहर निकले। भाई कुछ नहीं होता, मुझे देखो, कुछ भी नहीं होता, बेफिक्र रहो। 10 शेर बाहर निकले सीधे मौला के कदमों पे। शेर बाहर निकले, 10 के 10 का सर सीधा मौला के कदमों पे, 10 के 10 का सर सीधा मौला के कदमों पे। मुझे नहीं पता मैं 5-6 मिनट से जितना भी पढ़ गया हूँ, 5 मिनट पढ़ गया हूँ या 6 मिनट पढ़ गया हूँ, अगर कोई बंदा अब तक इन 5-6 मिनट में नहीं बोल सका, मैं बरसरे मिंबर बावजूद वादा करता हूँ, मैं उसकी जुबान का मालिक बन के लफ्ज कहने लगा हूँ। अगर किसी की जुबान बोलने पे ना आए, मैं कलम तोड़ के यहाँ मिंबर पे रख जाऊंगा। तेरा मेरा वादा, सिर्फ तूने मेरा लफ्ज सुनना है, समझना है। बेसाख्ता बोलने पे दिल ने आया, मैं हुसैन सरकार का ज़ाकिरीन। 10 के 10 शेर सीधे मौला के कदमों पे, 10 शेरों का सर सीधा मौला के कदमों पे। ये खड़ा था बरकत सबा की छत पे, मामून खड़ा था चिड़िया घर की छत पे। मौला ने मामून की तरफ देखा, देख के फरमाते हैं ठीक हैं, सारे शेर ठीक हैं, खरीद ले और कयामत तक याद रख, जो मासूम के कदमों पे सर झुका दे उसकी नस्ल ठीक होती है। हैदरी, ना 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 ना, हाथ कोई नहीं जनाओ, हाथ कोई नहीं जनाओ। हैदरी, अली अली है, अली अली है, अली अली है, अली अली है, अली अली है। तुम जियो, तुम जियो, तुम सुखी रहो, तुम सलामत रहो। मैं नौकर, मैं नौकर, मैं नौकर। बड़ा दिल है मेरा पढ़ने पे, थोड़ा सा और दिल बनाओ। बड़ा दिल है मेरा आज पढ़ने पे। याद रख, जो मासूम के कदमों पे सर झुका दे ना, तार भाई एक लफ्ज कहने लगा हूं, जो मासूम के कदमों पे सर झुका देना, रशीद तवज्जो, उसकी नस्ल ठीक होती है। सारे खरीद ले। कहता मौला इन्होंने आपको कुछ नहीं कहा? ये इधर वाले जरा कम बोल रहे हो हैं? मौला इन्होंने आपको कुछ नहीं कहा? फरमाया क्यों, इन्होंने कुछ कहना था? क्यों इन्होंने कुछ कहना था? कहते नहीं मौला आखिर दरिंदे हैं, हैवान हैं, जानवर हैं, सुना है 8-10 दिन के भूखे हैं, आपको जानते ही नहीं, क्या हो गया? फरमाया तू नीचे। और तेरी जिंदगी हो गई, तुझे जीवो। फरमाया जरा नीचे तो आ। उसने मौला मैं नीचे हूं, शेर खड़े हुए मैं। फरमाया आ तो सही, मैं इमाम होकर वादा कर रहा हूं, मैं इमाम होकर वादा कर रहा हूं, तुझे कुछ नहीं कहते, तू आ तो सही, तू आ तो सही। बरकत सबा की छत से नीचे उतरा। हालत अजीब है, दाएं शेर, बाएं शेर, आगे शेर, पीछे शेर, कोई तलवे चाट रहा है, कोई पांव चूम रहा है, कोई हाथों पे बोसा दे रहा है, किसी ने सर झुकाया हुआ है। अगर सिंध में किसी को ये लफ्ज समझ ना आए तो शौकत का कसूर नहीं। दाएं बाएं जंगल के शेर, दरमियान में अल्लाह का शेर, दाएं बाएं मैंने कहा था ना, अगर किसी को मेरा लफ्ज ही समझ ना आया तो मेरा कसूर नहीं ना। दाएं बाएं जंगल के शेर, दरमियान में अल्लाह का शेर, दाएं बाएं जंगल के शेर, दरमियान में ना 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 ना, जबर करो, रोको अपने आप को मना करो, कसम खाओ नहीं बोलना। मैं ताकत देखता हूँ, तुम्हारे गुर्दे की हिम्मत देखता हूँ, मैं देखता हूँ आज कोई कैसे नहीं बोलता। मैंने कहा है ना, तेरी तो बस की बात ही नहीं, ये दीवारें बोलेगी, ये दरवाजे बोलेंगे, ये छत बोलेगी। मैं 4 मिसरे पढ़ने लगा हूँ। दाएं बाएं जंगल के शेर, दरमियान में अल्लाह का शेर, कदमों पे हाथ रखते मौला इन्होंने आपको कुछ भी नहीं कहा, इन्होंने कुछ भी नहीं कहा। जब
उन्होंने कुछ भी नहीं कहा। मौला जलाल में आके फरमाते हैं मामून हक ने बना दिया हमें कायम मकाम क्यों, हक ने बना दिया हमें कायम मकाम, अगर तू उठ के ना बोले जाकरी खत्म, हक ने बना दिया हमें कायम मकाम क्यों, रखा हमारे हाथ में सारा निजाम क्यों, अगर तुम कहो मैं इनको जुबानें अदा करूं, ये याली मदद न कहे मैं इमाम। या अली या अली या अली या अली या अली, हाथ ऊपर हैदरी, अली अली है, अली अली है, अली अली है, अली अली है, अली जी दम 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 दम, अरे बोलो दम दम, सारा शहर सुने, दम दम, अली हर दम, अली हर दम, अली, जबान के साथ दिल बोला, अली मौला अली मौला अली मौला जबान के साथ दिल बोला, अली मौला। नारे हैदरी। हाँ फिर पढ़ दूं, हाँ जियो शाबाश, इधर वाले बोलना सारे हैदरी, जियो सुखी रहो, शाबाश, बेशक बेशक, वाह 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 वाह, या अली 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 या अली, हक ने बना दिया हमें कायम मकाम क्यों, रखा हमारे हाथ में सारा निजाम क्यों, अगर तुम कहो मैं इनको जुबानें अता करूं, ये याली मदद न कहे मैं इमाम। ये याली मदद न कहे मैं इमाम क्यों। भाई अकील, मुद्दतों बाद मौला रिजा का जिक्र कर रहा हूं, एक बात लबों पे आ गई, आप अभी ज़ियारत से आ रहे हैं, अगर आप इजाजत दें मैं एक बात और मौला पे कर लूं। मैं आपके हुक्म पूरा करूंगा, आपके हुक्म की तामील होगी। मेरा बड़ा दिल है, मैं कल से सिंध में महसूस कर रहा हूं, प्यासे हैं लोग ऐसे मौजूआत सुनने के लिए। हाँ मेरा दिल चाह रहा है, खैबर खंदक तो रोज सुनते हो, आज मुझसे ये सुन लो। सफर पे जाते हैं ना हम, घर की बूढ़ी औरतें, माएँ, बहनें, ये किसी कपड़े में 5 रुपए 10 रुपए 12 रुपए रख के, शाबाश यार, कितने अकीदे वाले जवान बैठे हुए हैं, शाबाश। क्या कहते हैं उसे? इमाम जामिन। अगर इजाजत दो मैं बताऊं पहला इमाम जामिन किसने बांधा? पहला इमाम जामिन किसने बांधा? किसे बांधा? आइम्मा की तारीख में ये शरफ सिर्फ तुम्हारे 8वें मौला को हासिल है। तुम्हारे 8वें मौला का नाम सल्लल्लाहु अलैहि मोहम्मद। ईदैन के खुतबे में आया, बात मुश्किल है, ईदैन दोनों ईदों के खुतबे में तुम्हारे 8वें मौला का नाम आया। तुम्हारे 8वें मौला का नाम नमाज जुमा में आया, खुतबा जुमा में आया। तुम्हारे 8वें मौला का नाम वली अहदी के लिए आया। तुम्हारे 8वें मौला को मामून ने रिश्ते की पेशकश की। अच्छा ऐसा क्यों हुआ ये मुझे पता नहीं, क्योंकि मेरा मुताला बहुत थोड़ा है, आप मुझसे भी ज़्यादा ज़हीन बंदे बैठे हुए हो। हर दौर के मासूम को उस दौर के सुल्तान ने रिश्ते की पेशकश ज़रूर की है। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। नहीं सिंध वालों, मेरे ज़हन में एक मेयार है इस्माइलिस का, खैरपुर का, मेरा घर है। हुसैन बादशाह की कसम है, मैं मिंबर पे कह रहा हूँ, मैं जाकिर बन के नहीं आया और मैं सारी ज़िंदगी शर्मिंदा हूँ पिछले साल ना आने पे। मेरी एक मजबूरी थी, भाई को पता है, मैं बानी बन के आता हूँ, मैं कभी जाकिर बन के नहीं आता। मैं इस अलम को गवाह बना के कह रहा हूँ, मैं सारी ज़िंदगी आऊँगा सरकार, उम्र वाला कोई वादा नहीं, जिंदगी का वादा है, उम्र का कोई एतबार नहीं। हाँ हाँ, बराए सेहत और सलाम दिए शौकत रजा शौकत साहब, बुलंदर सलावत।
برائے درازی عمر شوکت رضا مولا آپ کو سلامت رکھیں. اللہم صلی اللہ. آپ جئیں, آپ مومن جئیں, آپ عزادار جئیں, آپ ماتمی جئیں. آپ کی زندگی ہی میری زندگی ہے. ہر دور کے معصوم کو اس دور کے سلطان نے رشتے کی پیشکش ضرور کی ہے, نبی سے لے کے حجت تک. کیوں کی ہے مجھے نہیں پتا, بس مجھے اتنا پتا ہے ابراہیم اسماعیل کو لے کے اللہ کے راستے میں ذبح کرنے جا رہا تھا. راستے میں شیطان مل گیا. اس نے کہا یہ کدھر جا رہا ہے؟ ابراہیم نے کہا اللہ کے راستے میں بیٹا دوں گا, خلافت ملے گی. بیٹا دوں گا, خلافت ملے گی. یقیل بادشاہ اتنے بڑے مجمع میں 10 بندے بھی یہ بات سمجھ لیں, شوکت راضی ہے, بیٹا دوں گا خلافت ملے گی. ہمیں تو اس دن سے پتہ چل گیا خلافت کے لیے بیٹا دینا پڑتا ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان. چلو جب تمہیں سمجھ آ جائے تب مجھے داد دے دینا. جس وقت سارا دن سوچتے رہنا, جب یہ جملہ سمجھ آئے تب داد دینا. نعرہ حیدری. خلافت کے لیے بیٹا دینا پڑتا ہے. اس سے اگلا جملہ میں نہیں پڑھوں گا. ہاں, آپ کے مولا کے نام کا سکہ نکالا گیا, چاندی کا سکہ, جس کی تحریر تھی الرضا من آل محمد. آج اس وقت قوم مقدس میں سرکار آیت اللہ نجفی مراشی کے کتب خانے میں وہ سکہ موجود ہے. آج میں ضامن ہوں, یہ ہے وہ سکہ جو میں نے اپنے گلے میں ڈالا ہوا ہے. یہ ہے مولا رضا کے نام کا سکہ. ٹھیک ہے, سکہ نکالا گیا, سکے کی تحریر تھی الرضا من آل محمد. حالت یہ ہو گئی, جب کوئی گاہک کسی دکاندار کے پاس وہ مولا کے نام کا سکہ لے گیا, اس دکاندار نے اسے سکہ لیا, چوما, آنکھوں سے لگایا, جیب میں رکھا, گاہک کے سامنے ہاتھ باندھ کے کہا میری یہ اوقات تو نہیں میں تمہیں اس سکے کے بدلے کچھ دے سکوں, سکہ میں رکھ لیتا ہوں, دکان حاضر ہے, جو لے. بولو گے سارے, بولو گے سارے, ہاں بولو گے سارے. حیدری. نہ مجھے تانا نہیں ملے کہ شوکت صاحب آج آپ نے جنگ نہیں پڑھی اور لوگ نہیں بولے. نہ, یہ نہیں. آج میرا جو پڑھنے پہ دل ہے ادب سنو, میں توقع رکھتا ہوں تم یہ سنو گے. دکاندار نے وہ سکہ لیا, گھر گیا, گھر والوں سے کہا جہاں قرآن پڑھا ہے نا وہاں یہ سکہ رکھ دو, جب تک یہ سکہ گھر میں رہے گا خیر جائے گا نہیں, شر آئے گا نہیں. شاباش. خیر جائے گا نہیں. بات مشکل لگ رہی تو بدل دیں, موضوع مشکل لگ رہا ہو تو بدل دیتے ہیں. پھر سارے بولو نا, جب تک سکہ گھر میں رہے گا خیر جائے گا نہیں, شاباش, شر آئے گا نہیں. فضل بن ربی نام کا ایک مشیر تھا مامون کا. اس نے مامون سے کہا تو نے یہ کیا جہالت کی ہے, تو نے امام کے نام کا سکہ نکال دیا. اس نے کہا کیوں, کیا ہوا؟ اتنے بڑے مجمع میں جسے اپنی اردو پہ ناز ہو وہ سر اٹھائے. اس نے کہا ذرا بازار میں جا کے دیکھ تو تھی, تو نے سکہ نکالا تھا بازار کے لیے, وہ دلوں پہ حکومت کر رہا ہے. ہائے 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 شاباش, شاباش میرے حسینی جوان, شاباش میرے ماتمی جوان. تو نے سکہ, بسم اللہ, اجازت ہے, اجازت ہے. تو نے سکہ نکالا تھا بازار کے لیے, تو نے سکہ نکالا تھا بازار کے لیے, وہ دلوں پہ, میں رات کی معافی مانگ چکا ہوں, تو نے سکہ نکالا تھا بازار کے لیے, وہ دلوں پہ حکومت کر رہا ہے. بازار میں جا کے دیکھ, امام کے نام کے سکے کا سکہ چل رہا ہے. یا تو تمہیں یہ لفظ سمجھ نہ آیا ہو پھر نہ بولو, سمجھ آئے تو پھر سارے بولو. امام کے نام کے سکے کا سکہ چل رہا ہے. مامون نے کہا پھر کیا کریں؟ فضل نے کہا کوئی ترکیب سوچ, لوگ سکے واپس کریں. مامون نے کہا ایک ہی ترکیب ہے, شہر میں اعلان کر دیتے 1 دینار کی قیمت کا سکہ ہے, جو یہ واپس کرے گا اسے 5 دینار کی قیمت کی چیز دی جائے گی. لوگ زر کے لالچ میں آ جائیں گے, سکے واپس ہو جائیں گے. واسطہ دے رہا ہوں اس بندے کو جو دربار امام رضا کی عظمت سمجھتا ہے, امام رضا کا واسطہ دے رہا ہوں, یہ جملہ ضائع نہ کرنا. جب اس نے کہا نا لوگ زر کے لالچ میں آئیں گے, سکے واپس ہو جائیں گے, فضل نے کہا تیرا دماغ خراب ہے, جہاں نوکروں کا نام ابو ذر ہو وہاں زر کا لالچ کہاں آتا ہے؟ یا علی, یا علی, یا علی. یہ نعرہ میرے حساب کا نہیں, یا تو نعرہ لگاؤ ہی نہیں یا پھر مل کے لگاؤ.
حیدری. اس نے جنگلوں میں پہاڑوں میں اعلان کرا دو جس کے مکان سے سامان سے دکان سے جیب سے آستین سے سکہ برآمد ہو گیا اسے 80 کوڑے مارے جائیں گے. 5 دن کے اندر اندر سکے جمع کراؤ. شہر میں اعلان ہو گیا. مولا خراسان میں تھے مومنین چل کے مولا کے پاس آ گئے. مولا شہر میں یہ اعلان ہو گیا ہے کیا کریں؟ فرمایا سکے لاؤ. مومنین سکے لائے. فرمایا چاندی کا ایک تشت لاؤ. تشت لایا گیا. فرمایا اس میں سکے رکھ دو. سکے رکھے گئے. فرمایا کپڑا لاؤ. کپڑا لایا گیا. فرمایا چھوٹا چھوٹا کاٹو. چھوٹا چھوٹا کاٹا گیا. اپنے مقدس ہاتھ سے سکہ اٹھایا کپڑے میں رکھا گرا باندھنا شروع کر دی. سکہ اٹھایا کپڑے میں رکھا گرا باندھنی شروع کر دی. سکہ اٹھایا کپڑے میں رکھا گرا باندھنی شروع کر دی. 80,000 سکہ تھا. 80,000 کپڑا کاٹا. 80,000 گرا لگائی. گرا لگا کے فرماتے سامنے آؤ. مومنین سامنے آ گئے. فرمایا فلاں ابن فلاں سکہ لے جا. 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 مومنین نے کہا مولا کریں کیا؟ فرمایا یہاں باندھ دو. 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 تو اٹھ کے نہ بولے تو بات ہی نہیں. یہاں باندھ دو. ایک مومن نے کہا مولا اس نے کہا جس کے سامان سے مکان سے دکان سے سکہ برآمد ہوا اسے 80 کوڑے مارے جائیں گے. آپ کہہ رہے ہیں یہاں باندھ دو ہماری جان کو خطرہ ہے. مولا جلال میں آ کے فرماتا ہے گھبراؤ نہیں. رضائے آل محمد کا جام ضامن ہے. رضائے آل محمد کا جام ضامن ہے. اگلے سال کی 23 سفر تک نہیں بھولنے کا. رضائے آل محمد کا جام ضامن ہے. جو سمجھے گا وہ بولے گا نہیں تو میں اٹھا دوں گا. رضائے آل محمد کا جام ضامن ہے. کلیم کا یہ مجسم کلام ضامن ہے. ہمارے نام کا سکہ سجاؤ بازو پہ پھر آج سے یہ تمہارا امام. سارے بولو حیدری. دمست کلندر علی علی. دمست ہر حلالی بولے گا علی. زہرا کا شوہر علی علی. حسنین کے بابا آقا ابو ذر مولا کمبر مقداد کا مولا عمار کا مولا عمار کا مولا علی علی. کوثر پہ ملیں گے علی پھر جام آہا. ملیں گے علی علی. سب مل کے پیئیں گے علی علی. دشمن تو جلیں گے علی علی. ہم سب کا مولا علی علی. خیبر میں دیکھو علی علی. خندق میں دیکھو علی علی. احد میں دیکھو علی علی. بدر میں دیکھو علی علی. صفین میں دیکھو آہا. کعبے جیو. کا گوہر علی علی. داماد پیمبر علی علی. داماد پیمبر علی داماد پیمبر علی. نعرہ حیدری. یا آپ جیئیں. مولا آپ کو سلامت رکھیں. یہ تعمیل حکم تھا. نہیں میں دہراؤں گا نہیں. اسے کیسٹ ہی میں پھر سننا. مجھ سے اس سے اگلی بات سنو. ہاں وقت جی وقت بہت تھوڑا ہے میرے پاس. منزل بہت دور ہے میری. حکم مجھے بہت بڑے ہیں. میں اپنی مرضی کے 4 مصرے پڑھنا چاہ رہا ہوں. خصوصاً میرے بزرگ تشریف لے آئے. ماحول بن گیا. میں ان کی نظر ان کی دعائیں بہت شامل ہیں میری ذاکری میں میری شاعری میں. بہت زیادہ دعائیں لینے کے لیے 4 مصرے پڑھنے لگا ہوں وفا کے پروردگار پہ. اور میرا تمہارا وعدہ ہے میں پورے سندھ میں یہ 4 مصرے پہلی بار پڑھ رہا ہوں. سننا تم نے ہے سمجھنا تو نے ہے. میں کہہ رہا ہوں کل کا یزید خوش تھا نا یہ ہاتھ کاٹ کے. نہ یوں نہیں کرو. جتنی بڑی میں بات کر رہا ہوں مداری میں جتنی بڑی بات کر رہا ہوں نا مجھے اتنی توجہ چاہیے. جتنی بڑی بات کر رہا ہوں نا میرے سخی عباس کا ہاتھ بلا تشبیہ میری کیا مجال ہے. میری 1000 نسلیں ہوں عباس کے ہاتھ کی تشبیہ نہیں بنتی. میں صرف تمہیں سمجھانے کے لیے کہہ رہا ہوں کل کا یزید خوش تھا نا یہ ہاتھ کاٹ کے. کل کا یزید خوش تھا نا. خیرپور میں سکھر میں بہت مجلسیں پڑھی میں نے اور میں ممبر پہ وعدہ کر رہا ہوں جو بندے اردو ادب سے وابستہ ہو فرد رابطے تک اگر سفر کرو گے ہاتھ کا ایسا لطف آئے گا ساری زندگی لطف لو گے. میں کہہ رہا ہوں کل کا یزید خوش تھا نا یہ ہاتھ کاٹ کے. اب ایک خوف اس کے مقدر کا ساتھ ہے اور کیا ہاتھ ہو گیا ہے امیہ کی نسل سے. اب تو گلی گلی میں ہی غازی کا ہاتھ ہے. کیا ہاتھ ہو گیا ہے. حیدری. یا علی یا علی یا علی یا علی یا علی یا علی. سبحان اللہ
یا علی یا علی یا علی یا علی یا علی یا علی جی 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 پھر پڑھ دیتا ہوں پھر پڑھ دیتا ہوں. کل کا یزید خوش تھا نا یہ ہاتھ کاٹ کے, اب ایک خوف اس کے مقدر کا ساتھ ہے, کیا ہاتھ ہو گیا ہے امیہ کی نسل سے, اب تو گلی گلی میں ہی. کبھی کیا ہاتھ ہو گیا ہے امیہ کی نسل سے, اب تو گلی گلی میں ہی غازی کا ہاتھ ہے. کبھی شاہ یوسف گردیز ملتان جانا ہوا؟ آپ میں سے کوئی تو گیا ہوگا شاہ یوسف گردیز ملتان. سرکار کے قدموں کے نشان موجود ہیں, پتھر پہ سرکار کے قدم کے نشان بنے ہوئے ہیں. حیدرآباد تو قدم مولا بہت جاتے ہیں آپ, وہاں بھی آپ نے پتھر پہ نشان دیکھے ہوں گے, دیکھے نا آپ نے نشان. یہ ہے علی بادشاہ کے قدموں کے نشان. ملتان میں بھی پتھر پہ, ایران میں بھی پتھر پہ, ترکی میں بھی ایک جگہ پتھر پہ, فارس میں ایک جگہ پتھر پہ, حیدرآباد میں ایک جگہ پتھر پہ. اور یہ تو وہ ہیں جو 4-5 میں نے دیکھے ہیں, پتہ نہیں سینکڑوں نشان ہیں پتھروں پہ سرکار کے قدموں کے. میں کہہ رہا ہوں اسلام کی عظیم کہانی پہ نقش ہے, اسلام کی عظیم کہانی پہ. اس کا مطلب ہے جب میں اجتہاد کروں گا, جب میں محنت کروں گا, جب میں اپنے آپ سے لڑائی کروں گا کہ میں نے جنگ نہیں پڑھنی, آپ میرا ساتھ نہیں دو گے. جب میں مشکل پڑھوں گا آپ مجھے چھوڑ دو گے. مشکل کشا والے بیٹھے ہو, سنو جو بات میں کر رہا ہوں وہ سنو. جو جنگ تم کہہ رہے ہو میرا پڑھنے پہ دل نہیں, جو میں پڑھنا چاہ رہا ہوں وہ سنو. اسلام کی عظیم کہانی پہ نقش ہے, حد ہے کہ حریت کی جوانی پہ نقش ہے. ارے پتھر پہ نقش, ریت پہ صورت عجب نہیں, اب پاس کی وفا کا تو پانی پہ نقش. سبحان اللہ, کہاں چلے گئے, سبحان اللہ, سبحان اللہ, کہاں چلے گئے سننے والے, کہاں چلے گئے سننے والے. حیدری نانا جس کا ہاتھ غازی کی ملکیت ہے بلند کرے کہ حیدری. سبحان اللہ, 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 سبحان اللہ. اسلام کی عظیم کہانی پہ نقش ہے, حد ہے کہ حریت کی جوانی پہ نقش ہے. پتھر پہ نقش, ریت پہ صورت عجب نہیں, اب پاس کی وفا کا تو زمانہ روکتا رہے. روکو گے لمحوں کے لیے اپنے آپ کو وکیل بھائی, لمحوں کے لیے اپنے آپ کو روکو, نہیں تو میں مصائب شروع کر دوں گا. لمحوں کے لیے میرا دل ہے, میں ایک حکم پورا کرنا چاہتا ہوں. تم جتنی دیر تک روک سکتے ہو ہمیں روکو. میں برسر ممبر خیرپور والوں کی طرف سے, سکھر والوں کی طرف سے, سندھ والوں کی طرف سے ایک اعلان کر رہا ہوں, اور میں آج زندگی میں پہلی بار کہہ رہا ہوں تمہیں, اگر تم میرے اس اعلان میں میرے شریک ہو, میں ایک چیلنج کر رہا ہوں حسین بادشاہ کے منکر کو, اگر میرے شریک ہو تو میرا ساتھ دینا. اگر تم لوگ میرے شریک ہو جاؤ تو میرا ساتھ دینا, میرے ساتھ بولنا, تاکہ مجھے یقین ہو جائے اس اعلان میں تم میرے ساتھ ہو. میں برسر ممبر چیلنج کر کے کہہ رہا ہوں, جب تلک دم ہے بھرے جائیں گے دم غازی کا. سارے بولو, سارے بولو, سارے بولو. جس کے ضمیر کی چھت پہ غازی کا علم ہے, گھر کی چھت نہیں, گھر کی چھت نہیں, بارگاہ کی چھت نہیں, جس کے ضمیر کی چھت پہ غازی کا علم ہے, جو غازی کو حاضر مانتا ہے, جو غازی کو ناظر مانتا ہے, جو یہ یقین رکھتا ہے غازی دیکھ بھی رہا ہے, غازی سن بھی رہا ہے, اس سے کہہ رہا ہوں وہ بولے جو غازی کا نوکر بیٹھا ہے, جو غازی کا مرید بیٹھا ہے. میں کہہ رہا ہوں جب تلک دم ہے بھرے جائیں گے دم غازی کا, یہ بھی ہم پر ہے حقیقت میں کرم غازی کا. جب تلک دم ہے بھرے جائیں گے دم غازی کا, یہ بھی ہم پر ہے حقیقت میں کرم غازی کا. اور لوگ دیکھیں گے یہ محشر میں نظارہ کیسے, ہاتھ حیدر کا مگر ہوگا عالم کا. نعرہ حیدری, نعرہ حیدری. سبحان اللہ, سبحان اللہ. حیدری, تم جیو, تم سلامت رہو, تم آباد رہو. لوگ دیکھیں گے یہ محشر میں نظارہ کیسے, ہاتھ حیدر کا مگر ہوگا علم غازی کا, ہاتھ حیدر کا مگر ہوگا. آئیے تشریف لائیے, اجازت ہے, اجازت ہے, میں 4:30 تک بنوں. یا علی حیدری,
لوگ دیکھیں گے یہ محشر میں نظارہ کیسے. ہاتھ حیدر کا مگر ہوگا علم غازی کا. تم میں سے جو اسکول پڑھتا ہے, جو کالج جاتا ہے, جو یونیورسٹی جاتا ہے, جو کہیں جاب کرتا ہے, اس پہ واجب ہے میرا یہ میسج کنوے کرے گا. تم میں سے جو اسکول جاتا ہے, کالج جاتا ہے, یونیورسٹی جاتا ہے, کہیں کسی دفتر میں جاتا ہے, اس پہ واجب ہے میرا یہ میسج کنوے کرے گا. ہر چوک پہ کھڑے ہو کے کالج میں جا کے, یونیورسٹی جا کے, اپنے دفتر میں جا کے یہ بات ضرور کرو کہ شوکت کی طرف سے میں پوری کائنات کو ایک چیلنج کر رہا ہوں. میں حسین کے ہر منکر کو چیلنج کر رہا ہوں. میں آل محمد کے ہر دشمن کو ایک چیلنج کر رہا ہوں, اور تم پہ واجب ہے تم یہ میرا چیلنج, میرا میسج آگے ضرور پہنچاؤ گے. میں ہر منکر حسین سے کہہ رہا ہوں, تم جھکانے کو چلے تھے, تم جھکانے کو چلے تھے. میرے شبیر کا سر ہاتھ بھی ہو نہ سکا تم سے تو خم غازی کا. سبحان اللہ. شبیر تو بہت دور ہے, شبیر تو بہت دور ہے. تم یا علی تم جھکانے کو چلے تھے میرے شبیر کا سر, ہاتھ بھی ہو نہ سکا تم سے تو خم غازی کا. یہ سبیلیں, یہ نیازیں, یہ تبرک شوکت, رزق کھائے ہی چلے جاتے ہیں ہم غازی. سبحان اللہ. آئے ہائے یا علی, یا علی. نعرہ حیدری. نہ احسان نہیں, نہ احسان نہیں کرو, جبر نہیں کرو اپنے آپ پہ. جو نعرہ لگائے گا, جو نعرہ لگائے گا, غازی عباس مدد کو آئے گا, من کی مراد پائے گا. دونوں ہاتھ فضا میں بلند کر کے پوری طاقت سے مجلس کا تاریخی نعرہ, نعرہ حیدری. آؤ جو بندہ کہتا ہے اب تک بولنے پہ دل نہیں آیا, آئے وہ, ہاں اپنے دل پہ قابو کرے. جو بندہ کہتا ہے اب تک بولنے پہ دل نہیں آیا, دل پہ قابو کرے. 4 شعبان کو اس علی نے اس علی کو یہ علی دیا ہے. اب اگر تجھے اردو ہی سننا نہ آئے تو میں کیا کروں, اس میں بھی میرا قصور ہے. 4 شعبان کو اس علی نے اس علی کو یہ علی دیا ہے. علی کا دیا ہوا علی لے کے علی مسجد کے در پہ آئے. شاباش شاباش شاباش, یہ حق ہے سننے کا. یہ بات ہوئی نا, اب سننا شروع کیا نا تو نے, تو سمجھ پڑھنا میں نے اب شروع کیا ہے. ہاں تو نے سننا اب شروع کیا, میں نے پڑھنا اب شروع کیا ہے. علی کا دیا ہوا علی لے کے علی مسجد کے در پہ آئے. مسلمانوں سے کہا آؤ میرے علی کا دیدار کرو. لوگ آ رہے ہیں زیارت کر رہے ہیں, آگے جا رہے ہیں. لوگ آ رہے ہیں دیدار کر رہے ہیں, آگے جا رہے ہیں. لوگ آ رہے ہیں دیدار کر رہے ہیں, آگے جا رہے ہیں. کہیں سے ایک نصیری آ گیا, اس کی سخی عباس پہ نگاہیں پڑیں. اس نے دیکھنا شروع کیا, دیکھتا گیا دیکھتا گیا دیکھتا گیا. علی کہتے ہیں آگے جاؤ نا, آگے بڑھو نا, باقی لوگوں کو زیارت کرنے دو. ہاتھ باندھ کہتے ہیں یا علی ان لوگوں سے کہیں یہ کل آئیں, یہ پرسوں آئیں, یہ اگلے ہفتے آئیں, یہ اگلے مہینے آئیں, یہ اگلے سال آئیں, یہ پھر کبھی آئیں. آج میں دیکھوں گا, آج میں دیکھوں گا, آج میں دیکھوں گا. آج میں سندھ کی سماعت کا معیار چیک کرنے لگا ہوں. آج میں دیکھوں گا نصیری ہے, پہلے سے نصیری ہے, آؤ اپنی اپنی سماعت کا معیار ڈٹولو. علی فرماتے آگے کیوں نہیں جاتا, دیکھتا کیوں ہے؟ اس نے کہا آج خطرہ ہے کہ مشرک ہی نہ ہو جاؤں میں. آج خطرہ ہے, اللہ جانے تو سنتا کیا ہے. پہلے سے نصیری ہے, پہلے سے نصیری ہے. کہتا ہے آج خطرہ ہے, آج خطرہ ہے کہ مشرک ہی نہ ہو جاؤں میں. میرے ادراک میں کب نقش وفا ایسا تھا, ساغر چشم بھرے گا تو ہٹاؤں گا نظر, دیکھتا یہ ہوں کہ بچپن میں خدا کیسا تھا. جنگلوں میں, پہاڑوں میں, غازی کا ہر رو کر, غازی کا ہر رو کر بولے گا حیدری. دریا کے دونوں کناروں میں, گلی کوچوں بازاروں میں, صحراؤں میں, ویرانوں میں, خیبر میں, خندق میں, احد میں, بدر میں, صفین میں, کعبے میں, بلبل کی چہک میں, کہنی کی لہک میں, قرآن کے 30 پاروں میں, شہنشاہ کے شہنشاہ کا 1.25 لاکھ نعرہ, نعرہ حیدری. آپ کی زندگیاں ہوں, آپ نظر بد سے بچے رہیں, مالک یہ معیار سلامت رکھے. سبحان اللہ, سبحان اللہ جی سبحان اللہ, سبحان اللہ. ہاں حیدری. پھر پڑھوں آج خطرہ ہے کہ مشرک ہی نہ ہو جاؤں میں. میرے ادراک میں کب نقش وفا ایسا تھا, ساغر چشم بھرے گا تو ہٹاؤں گا نظر,
देखता ये हूं कि बचपन में खुदा बस तामील हुक्म करने पे दिल है। मौला के ढेर सारे जाकिर साईं जी तशरीफ फरमा है। मैं बिल्कुल गुफ्तगू समेटता हूँ। कायनात के खालिक ने अपने हबीब मोहम्मद अहमद महमूद को अपनी पहचान के लिए बनाया। शाबाश। खालिक ने अपने हबीब मोहम्मद अहमद महमूद को अपनी पहचान के लिए बनाया। खुद बेदिल था, दिल वाला बनाया। मेरे एक भाई हैं, बड़ा प्यार है मेरा उनसे, मुजावर साहब, मालिक उन्हें सलामत रखें। उन्होंने मुझे कहा ये बड़ी औखी है। औखी तो समझते हो ना? हाँ, मुश्किल है, लोग नहीं बोलेंगे। मैं उनसे वादा करके आया हूं कि लोग बोलेंगे। अब मेरे वादे की लाज रखना, मेरी बात ज़ाया न करना। बिस्मिल्लाह। खालिक ने अपने हबीब मोहम्मद अहमद महमूद को अपनी पहचान के लिए बनाया। खुद बेदिल था, दिल वाला बनाया। खुद बेजुबान था। शाबाश, मैं राजी हो गया हूं, मैं राजी हो गया हूं। शाबाश। खुद बेदिल था, दिल वाला बनाया। खुद बेजुबान था, जुबान वाला बनाया। खुद बेजिस्म था, जिस्म वाला बनाया। शाबाश। जिस्म वाला बनाया और इतना हसीन बनाया कि बनाने के बाद वो बेदिल भी इसे दिल दे बैठा। शाबाश, शाबाश। सारे बोलोगे इतना हसीन बनाया, सुभान अल्लाह। इतना हसीन बनाया, क्या तशबीह, वाह 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 वाह। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। वो बेदिल भी उसे दिल दे बैठा। सर एक जुमला आपकी नजर कर रहा हूं दुआ लेने के लिए। इतना मेहरबानी, बहुत शुक्रिया। इतना हसीन बनाया, बनाने के बाद बेदिल भी उसे दिल दे बैठा। हबीब को बनाया और बना के अपनी अनदेखी आंखों से देखना शुरू कर दिया। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। ऐसा ना हो आज मुजावर मुझसे जीत जाए। हाँ, यूं नहीं करो। हाँ, हबीब को बनाया और बना के अपनी अनदेखी आंखों से देखना शुरू कर दिया। सुभान अल्लाह। बनने वाले को बनाने वाले की निगाहे बेनिगाही की गर्मी महसूस हुई। यार ये अदब सुनने वाली जगह है। यहाँ पाकिस्तान के बड़े बड़े लोग पढ़ते रहे हैं, पढ़ रहे हैं। हाँ, कोई इतनी मुश्किल बात नहीं। निगाहे बेनिगाही की गर्मी महसूस हुई। उसके मुकद्दस बदन से पसीना शुरू हो गया। खालिक ने सोचा हबीब के मुकद्दस बदन का पहला पसीना है, जाया न हो जाए, इकट्ठा करके कायनात बना देते हैं। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। शाबाश, 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 शाबाश। हबीब के मुकद्दस बदन का पहला पसीना है, जाया न हो जाए, इकट्ठा करके कायनात। 40-45 मिनट बाद हाथ बांध कह रहा हूं, सारी आंखें मुझ पे रहें। जब तक मुझे देखोगे नहीं ये बात नहीं समझोगे, और जब तक ये बात समझोगे नहीं इसकी लज्जत तक रसाई नहीं कर सकोगे। मुझे देखोगे तो बात समझोगे। पसीना अल्लाह ने जमा किया। ये मैं चीजें जमा कर रहा हूं। ये कवर है कैसेट का, ये रुमाल है, ये घड़ी है, ये तस्बीह है, ये सब कुछ मैंने इकट्ठा किया। किस से बोलो यार, को फारसी पढ़ रहा हूं। हाँ, किस से इकट्ठा किया? हाथों से। अल्लाह ने हबीब का पसीना इकट्ठा किया। जिस हाथ से भी किया वो यदुल्लाह है। ना ना ना, जो अली को यदुल्लाह मानता है हाथ बुलंद करेगा। अली अली है, 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 अली अली है। खालिक ने हबीब का पसीना जमा किया, कायनात बनाना शुरू कर दी। खैरपुर सिंध से लेके नजफ तक शिया किताबों की जिम्मेदारी भी मेरी। खैरपुर सिंध से लेके मिस्र तक अपने सुन्नी भाइयों की किताबों का जामिन भी मैं। जितनी किताबों मांगोगे, जब मांगोगे, जब तक जीऊंगा मैं दूंगा। मैं पसीना पड़ने लगा हूं। अल्लाह ने हबीब का पसीना जमा किया, कायनात बनाना शुरू कर दी। खलक़ल्लाहुल अर्श मिनर के राशे ही, हबीब के सर का पसीना लिया अर्श बनाया। खलक़ल्लाहुल लौह वल कलम मिनर के सदर ही, हबीब के सीने बेकीना का पसीना लिया लौह कलम बनाए। खलक़ल्लाहुल मलाइका मिनर के यदाए, हबीब के हाथों का पसीना लिया फरिश्ते बनाए। खलक़ल्लाहुल अर्ज़ मिनर के रिजलाए,
حبیب کے پاؤں کا پسینہ لیا زمین بنائی. یہ اردو کے بادشاہ بیٹھے ہیں, پوچھو ان سے. سر کا پسینہ پسینہ, سینے کا پسینہ پسینہ, ہاتھ کا پسینہ پسینہ کہلاتا ہے, پاؤں کا پسینہ پسینہ نہیں کہلاتا, پاؤں کی میل کہلاتا ہے. اللہ نے محمد کے پاؤں کا پسینہ لیا, اس سے زمین بنائی. زمین وہ مستر ہے جس کے سینے سے اناج نکلتا ہے اور انسانیت کھاتی ہے. سندھ والوں, مجھے آج تک مولوی کی جہالت سمجھ نہیں آئی. صدیوں سے محمد کے پاؤں کی میل کھاتا ہے, پھر کہتا ہے میں نبی جیسا. سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ. یا علی نعرہ یا علی, سارے بولو گے ہائے علی. یا علی سبحان اللہ. یا علی یا علی. لیکن پریشانی کے عالم میں سبحان اللہ. ہاں, صدیوں سے محمد کے پاؤں کی میل کھاتا ہے. تو نبی جیسا کہاں سے ہو گیا؟ وہ کلمہ پڑھنے والا, تو کلمہ پڑھنے والا, وہ کلمہ پڑھانے والا, تو دین سیکھنے والا, وہ دین سکھانے والا, تو قرآن سمجھنے والا, وہ قرآن سمجھانے والا, تو صدقے والا, وہ ہدیے والا, تو زکوٰۃ والا, وہ صلوات والا, تو رضی اللہ, وہ صلی اللہ. سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ. نعرہ حیدری. کون کہتا ہے شیعہ سیرت النبی نہیں سنتے؟ یہ سیرت النبی نہیں, میں سیرت النبی نہیں پڑھ رہا. یہ سیرت النبی ہے. نہ چاندی تھی, نہ سونا تھا, نہ سونے کا بچھونا تھا. حلیمہ سعدیہ کی بکریاں ہیں, پیچھے پیچھے محمد پھر رہا ہے. یہ سیرت النبی ہے. شرم نہیں آتی؟ آج سیرت النبی لکھتے ہو اور اس میں لکھتے ہو ایک غریب عورت تھی حلیمہ سعدیہ, بیچاری بیمار گدھے پہ سوار ہو کے مکہ میں آئی بچہ لینے کے لیے. ساتھ کچھ ایسی عورتیں تھیں جن کے پاس صحت مند گدھے تھے. صحت مند گدھے پہلے آ گئے, بیمار گدھا بعد میں پہنچا. باقیوں کے حصے میں امیروں کے بچے آئے, حلیمہ کے حصے میں عبداللہ کا یتیم آیا. یتیم لے کے گدھے پہ سوار ہو گئی. سوار ہونے کی دیر تھی, گدھا صحت مند ہو گیا, گدھے کی سپیٹ پڑ گئی, گدھا بھاگنے لگا, صحت مند گدھے پیچھے رہ گئے. وہ گدھا آگے بڑھ گیا. آگے ان بریکٹ شبلی نعمانی جیسا بندہ سیرت النبی لکھ رہا ہے, کہتا ہے اصل میں گدھے کو پتہ چل گیا تھا مجھ پہ رسول سوار ہے. شرم نہیں آتی؟ 10 دن کا محمد ہے, گدھے پہ سوار ہوا ہے, گدھے کو پتہ چل گیا یہ رسول ہے. 40 سال رسول. بولو گے, سن سکتے ہو تو سنو مجھے. سبحان اللہ سبحان اللہ. دونوں ہاتھ. علی 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 ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ. سبحان اللہ سبحان اللہ. ہاں, کوئی محفل کراؤ سیرت النبی پہ, پھر مجھ نوکر کو بھی بلاؤ, پھر بتاؤں گا سیرت النبی کیا ہے. یہ تم سیرت النبی لکھ رہے ہو. محمد صحابہ کے ساتھ مسجد میں بیٹھے ہوئے, یہ سیرت النبی لکھی جا رہی ہے. صحابہ کے ساتھ مسجد میں بیٹھے ہوئے, یمن سے ایک یہودی آ گیا. اس نے کسی صحابی سے کہا ذرا اپنے رسول کو بلاؤ. نبی صحابہ سمیت مسجد سے باہر آ گئے, کیا کام ہے؟ اس نے کہا میں یمن گیا تھا, میں آپ کے اخلاق سے بہت متاثر ہوں. یہ سونے اور چاندی کی تاروں کی بنی ہوئی ایک چادر میں جناب کے لیے لایا ہوں, یہ قبول کریں. نبی نے کہا پہلے کلمہ پڑھ پھر میں لے لیتا ہوں. اس نے کہا نہیں میں کلمہ نہیں پڑھتا. محمد نے کہا میں چادر نہیں لیتا. اس نے کہا میں کلمہ نہیں پڑھتا. نبی نے کہا میں چادر نہیں لیتا. کم سے کم 17 مرتبہ اس نے کہا میں کلمہ نہیں پڑھتا. نبی نے کہا میں چادر نہیں لیتا. ایک بندہ قریب کھڑا ہوا تھا, اس نے کہا سرکار لے کے مجھے دے دیں. بیچارہ اتنی دیر سے لایا ہے, اتنی محبت سے لایا. سبحان اللہ. ہاں, اس نے کہا سرکار لے کے مجھے دے دیں. ہم نے آپ کو کیا نہیں دیا, آپ ہمیں ایک چادر ہی لے. ہاں, ہم نے آپ کو کیا نہیں دیا, ہم نے آپ کو کیا نہیں دیا, کیا نہیں دیا ہم نے آپ کو, آپ ایک چادر ہی لے کے دے دیں. ویسے بھی ہم نے کبھی کوئی چیز آپ کے پاس رہنے دی ہے؟ تھک گئے ہو تو میں چھوڑ دیتا ہوں, تھک گئے ہو تو میں چلا جاتا ہوں. میں تمہاری محبت میں پڑھ رہا ہوں یار.
ان کا پیسے ہم نے آپ کے پاس کبھی کچھ رہنے دیا؟ یہ بھی ہم لے لیں گے. اور آپ کو تو پتا ہے ہمیں تو یہودیوں سے چیزیں لینے کی پرانی عادت ہے. ہاں سلام دعا تھی نا, تحائف تقسیم. حیدری تحائف کا تبادلہ رہتا تھا. محمد نے کہا میں نہیں لوں گا. اب جب حتمی فیصلہ کن انداز میں کہا نا میں نہیں لوں گا, ایک صحابی آگے بڑھا, اس نے کہا سرکار آپ لے نہ لیں آپ کی مرضی, ویسے لے لینا چاہیے تھا. آپ معلم اخلاق ہیں, آپ رحمت عالم ہیں, آپ سراپر رحمت ہیں, آپ رحمت للعالمین ہیں. دیکھیں وہ بیچارہ یہودی یمن سے آپ کے لیے اتنی محبت سے چادر لایا, آپ نہیں لیں گے تو اس کا دل بجھ جائے گا, دل ٹوٹ جائے گا. لے لیتے نا, بیچارہ اتنے پیار سے لایا ہے, آپ تو سراپا اخلاق ہیں, لے لینا. محمد نے کہا جاہل تو میری بات نہیں سمجھ رہا. اگر میں نے اس سے یہ چادر لے لی اور میں میدان محشر میں گیا اور اس نے انسانوں کے ہجوم میں, انسانوں کے محشر میں مجھ سے یہ کہہ دیا محمد میرا تجھ پہ ایک چادر کا احسان ہے, اس کے بدلے میری شفاعت کر, اس کے بدلے میری شفاعت کر, میرا تجھ پہ ایک چادر کا احسان ہے, میں اٹھا دوں گا اس بندے کو جو سمجھ کے نہیں بولا. ایک چادر کا احسان ہے, اس کے بدلے میری شفاعت کر. میں محمد کیا کروں گا؟ او سیرت النبی لکھنے والوں شرم کرو, جو محمد ایک یہودی سے ایک چادر نہیں لیتا کہ میدان محشر میں شفاعت نہ کرنی پڑے. اگر ابو طالب کافر تھا 17 سال اس کے گھر میں کھانا کے سبحان اللہ سبحان نعرہ ہاتھ اوپر کرو گے حیدری. سبحان اللہ سبحان اللہ. تو اور وہ ایک جیسے ہو گئے. تو کلمہ پڑھنے والا, وہ کلمہ پڑھانے والا, تو دین سیکھ بھولے تو نہیں نا. تو دین سیکھنے والا, وہ دین سکھانے والا, تو قرآن سمجھنے والا, وہ قرآن سمجھانے والا, تو صدقے والا, وہ ہدیے والا, تو زکوٰۃ والا, وہ صلوات والا, تو رضی اللہ. سبحان اللہ سبحان اللہ. تو رضی اللہ, وہ صلی اللہ برابر کیسے ہو گئے؟ حبیب کو بنایا, زیادہ تو نہیں پڑ گیا میں, بسم اللہ. حبیب کو بنایا اور بنانے کے بعد سوچا تنہا اداس نہ ہو جائے. نہیں یوں تو نہیں کرو نا, میں تو تمہارے لیے محنت کر کے پڑھ رہا ہوں. سبحان اللہ تم میرا ایک لفظ بھی ضائع کرو گے تو میرا تو دل بجھ جائے گا. سبحان اللہ. حبیب کو بنایا اور بنا کے سوچا تنہا اداس نہ ہو جائے. حبیب جیسا ایک اور بنایا. سبحان اللہ سبحان اللہ. حبیب جیسا ایک اور بنایا. حبیب سے کہا اعلان کر دے آنا والی ان میں نور واحد. 1 کے 2 بنائے, 2 کے 5 بنائے, 5 کے 14 بنائے. اور سندھ والوں اتنے سلیقے سے بنائے 4 × 1 5, سمیٹو تو 5, پھیلاؤ تو 14. شاباش شاباش. سمیٹو تو 5, پھیلاؤ تو 14. سبحان اللہ. 14 بنا کے اس نے فیصلہ کیا آپ ان جیسے نہیں بنتے. جب بنتے نہیں پھر بنانے کیا؟ او ہو نا نا نا. دیکھو میں یہ احساس کر رہا ہوں, شاباش شاباش, میں یہ احساس کر رہا ہوں کہ میں ذاکر بھی ہوں, میں بانی بھی ہوں, میں نوکر بھی ہوں. میرے 3 رشتے ہیں, میں کسی کا وقت نہ لے لوں. اس لیے تم پہلے لمحے میں میری بات سمجھو. میں کہہ رہا ہوں اس نے یہ طے کر لیا کہ اب ان جیسے نہیں بنتے. ہر خالق کا یہ مزاج ہے کہ اس کی دوسری مخلوق اس کی پہلی مخلوق سے بہتر ہو. اب بولو نہ بولو میں یہی پڑھوں گا. دیکھو میں شاعر ہوں نا, میرا یہ مزاج ہے میرا دوسرا قطعہ پہلے قطعے سے بہتر ہو. قصیدے والے ذاکر کا مزاج ہے دوسرا قصیدہ پہلے قصیدے سے بہتر ہو. ہر خالق کا یہ مزاج ہے دوسری مخلوق پہلی مخلوق سے بہتر ہو. اول مخلوق ہیں 14, یا تو مجھے مولوی 14 سے بہتر مخلوق دکھائے, ورنہ ماننا پڑے گا اس نے 14 کو بنا کے قلم ہی توڑ دیا. آپ جو بناؤ تم 14 بناؤ. سبحان اللہ سبحان اللہ. نعرہ بے شک نہ بولو بے شک. حیدری, یہ ضروری تو نہیں تم سب کا عقیدہ وہ ہو جو میرا عقیدہ ہے, مگر میں اپنا عقیدہ نہیں چھوڑ سکتا. عقیدہ کائنات کی ایسی دولت ہے جس پہ کوئی سمجھوتا نہیں کر سکتا میں. ہاں اب جو بناؤ تم 14 بناؤ. پھر اس نے سوچا کچھ بھی نہ بناؤں,
14 का कबीला तो बनाऊं, 14 के अकरीबा तो बनाऊं, 14 के आइज़ा तो बनाऊं, 14 की औलाद तो बनाऊं। बेहतर बनते नहीं, कमतर बनाए तो फन की तौहीन है। यार कहाँ चले गए सुनने वाले, कहाँ चले गए सुनने वाले। बेहतर बनते नहीं, कमतर बनाता नहीं, बेहतर बनते नहीं, कमतर बनाता नहीं। मेरा साथ देना, मेरी बात न ज़ाया हो जाता है। बेहतर बनते नहीं, कमतर बनाता नहीं, बेहतर बनते नहीं, कमतर बनाए तो फन की तौहीन है। उसने डिसीजन किया 14 को सामने रख के इन्हीं को दोहरा देता हूँ। मोहम्मद को देख के अकबर बनाया, अली को देख के अब्बास शाबाश 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 शाबाश। अकील बादशाह, मजलिस तो आपकी रात की कर्ज रही, मगर मुझे जो लुत्फ आ रहा है वो मैं आपको बता नहीं सकता। सरकार का वहां खुशामद नहीं कर रहा, कमाल माहौल बना हुआ है। मोहम्मद को देख के अकबर बनाया, अली को देख के अब्बास बनाया, हसन को देख के कासिम बनाया, सैयदा को देख के सैयदा। बोलो बोलो मेरे साथ, बोलो जिन्हें लफ्ज़ समझ आ गया। सैयदा को देख के सैयदा बना दी। देखता गया बनाता गया, देखता गया बनाता गया। 10 शाबान 42 हिजरी हुसैन अपने अली को अल्लाह अकबर की तरफ से अली अकबर मिला। 5 दिन मुसलसल खैरात की अली के लाल ने। मसाइब नहीं पढ़ना मुझे नज़म पढ़नी है। ज़हनी तौर पे तैयार हो जाओ, फजाइल और पढ़ना है मुझे। अकबर का मसाइब रोज सुनते हो, मुझे अकबर का फजाइल पढ़ना है। 5 दिन मुसलसल खैरात की अली के लाल ने। खानदानी लोग बैठे हो, सिंध जिम्मेदारों से, वडेरों से, नवाब लोगों से, सैयदों से भरा हुआ है। मुझे सरों पे कुरान रख के बताओ कितनी बड़ी होगी वो खैरात जिसमें पहले भिखारी का नाम जिब्राइल हो। हाय 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 हाय, कितनी बड़ी होगी जिसमें पहले भिखारी का नाम जिब्राइल हो। 5 दिन खैरात करके हुसैन आया मां जैसी बहन के पास। अकबर बहन के हवाले किया। अली की बेटी भाई के घर से अकबर को लेकर चली, अपने घर पहुंची। यकीन से बनवाए हुए झूले में अकबर को सुलाया। भाई मुझे देखो, यकीन से बनवाए हुए झूले में अकबर को सुलाया। डोरी हिला रही है, लोरी सुना रही है, डोरी हिला रही है, लोरी सुना रही है। थोड़ा सा पीछे कर लो। डोरी हिला रही है, लोरी सुना रही है। अकबर को सुला के डोरी हिला रही है, लोरी सुना रही है। फरमाती है मेरे मुकद्दर की साअतों में ये दिन सुहाना मिला है मुझको। जागते आओ जागते आओ जागते आओ। 5 मिनट ज्यादा मैंने और पढ़ना है। मिंबर छोड़ के मैं जा रहा हूं, तू थक गया। तेरी थकावट को देख के मैं पूरी नज़म नहीं पढ़ता, मैं छोड़ने लगा हूं। तू थक गया है तो मैं छोड़ता हूं। अली की बेटी फरमाती है मेरे मुकद्दर की साअतों में ये दिन सुहाना मिला है मुझको। मैं जितने सजदे करूं वो कम है, खुदा से क्या ना मिला, क्या ना मिला है मुझको। मेरे मुकद्दर की साअतों में ये दिन सुहाना मिला है मुझको। मैं जितने सजदे करूं से क्या ना मिला है मुझको। आज की 1 घंटे की मजलिस में पहली बार कह रहा हूं, दुख लगेगा उस बंदे में मुझे जिसने ये काफिया ज़ाया किया। वो बंदा मुजरिम होगा मेरे, वो मेरे दिल को दुखी करेगा जिसने लफ्ज़ ज़ाया किया। अकबर को उठा के सीने से लगा के फरमाती अकबर तू मेरे पास आ गया, पता है मुझे क्या फायदा हुआ। अकबर के लब हिले अम्मा क्या फायदा हुआ। अली की बेटी फरमाती है मेरे मुकद्दर की साअतों में ये दिन सुहाना मिला है मुझको। मैं जितने सजदे करूं वो कम है, खुदा से क्या ना मिला है मुझको। तवज्जो, अकबर तू मेरे घर आ गया, हुसैन को रोज घर बुलाने का एक बहाना मिला। शाबाश शाबाश शाबाश, मैं बड़ा राजी हूं, बड़ा राजी हूं। अकबर का वास्ता हैदरी, ना ना ना, जो अकबर का मुरीद है हैदरी। याली याली, हुसैन को रोज घर बुलाने का एक बहाना मिला है मुझको। हुसैन को रोज घर बुलाने का किबला लफ्ज आपने सैकड़ों मरतबा सुना है, इस्तेमाल आप पहली बार सुन रहे हैं। मैं वादा करता हूं ये लफ्ज आपने सैकड़ों बार सुना, ये इस्तेमाल आप पहली बार सुनेंगे। अकबर को सीने से लगा के फरमाती है हुसैन को रोज घर बुलाने का एक बहाना मिला है मुझको। बहुत ही खुश हूं कि तेरी सूरत में अपना नाना मिला है। मर्जी है भाई तेरी, अब मर्जी है सिंध वालों की यार। हा? बहुत ही खुश हूं कि तेरी सूरत में अपना नाना मिला है मुझको। बहुत ही खुश हूं कि तेरी सूरत में अपना नाना मिला है मुझको। अकबर का मुंह चूम के फरमाती अकबर दिखाई दे जिसमें शक्ल सरवर, वो पाक दर्पण भी देख लूंगी। दिखाई दे जिसमें शक्ल सरवर, घबरा क्यों गए हो। दर्पण कहते हैं शीशे को, दर्पण कहते हैं आईने को, दर्पण कहते हैं शफक की सुर्खी को, दर्पण कहते हैं दरिया की लहरों को, दर्पण कहते हैं समंदर के पानी को, दर्पण कहते हैं उभरते हुए आफताब को, दर्पण कहते हैं चमकते हुए सितारे को, दर्पण कहते हैं उभरते हुए
हैं माताब को, दर्पण कहते हैं हिरन की आंखों को, दर्पण कहते हैं शफाफ सीने को, दर्पण कहते हैं मर्द की हथेली को, दर्पण कहते हैं साफ छूने वाली दीवार को, दर्पण कहते हैं साफ कपड़े को, दर्पण कहते हैं हर उस शय को जिसमें अक्स नजर आ जाए। अली की बेटी फरमाती दिखाई दे जिसमें शक्ल सरवर, दिखाई दे जिसमें शक्ल सरवर। एक बंदा भी ये कहे मुझे मजा नहीं आया, मुझे समझ नहीं आई, मुझे लुत्फ नहीं आया, मेरा तेरा वादा मैं जिंदगी भर नहीं पढ़ने का। फरमाती दिखाई दे जिसमें शक्ल सरवर, वो पाक दर्पण भी देख लूंगी, मैं अपने आंगन में चलता फिरता नबी का बचपन भी दे। या अली नारा हैदरी। दिखाई दे जिसमें शक्ल सरवर, दिखाई दे जिसमें शक्ल सरवर। आखिरी मुसद्दस, वो पाक दर्पण भी देख लूंगी, मैं अपने आंगन में चलता फिरता नबी का बचपन भी देख लूंगी। अकबर को उठा के वस्ते सहन में आई अली की बेटी, कब्र मोहम्मदी की तरफ देख के पहला जुमला कहा, नाना कर्जा उतर गया, कभी आपने मुझे पाला था, अब मैं आपको पालूंगी। हाय 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 यार, सबसे कीमती जुमला यही था आज की नज़्म में, आज की पूरी मजलिस का कीमती लफ्ज था। सारे अकबर का हर नौकर, अकबर का हर नौकर हैदरी। याली 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 याली। फरमाती नाना कर्जा उतर गया। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। आपने मुझे पाला था, अब मैं आपको पालूंगी। फिर वस्ते सेन में आ गई अली की बेटी, अकबर की तरफ देखा, चांद की तरफ देखा, फिर अकबर की तरफ देखा, फिर चांद देखने पे दिल ही नहीं हुआ। शाबाश। और सिंध वालों दुआ करके जा रहा हूं, हुसैन तुम्हें सलामत रखे। हुसैन की कसम है मेरी सारी थकावटें दूर कर देते हो, सुनने का हक अदा कर दिया आज तुमने, जिंदगी भर तुम्हारा ये एहसान याद रखूंगा। अकबर की तरफ देखा, फिर चांद देखने पे दिल ही नहीं हुआ, फिर अल्लाह जाने क्या ख्याल आ गया। चांद की तरफ देख के अली की बेटी फरमाती है, बता भला तुझको क्या हुआ है, घड़ी घड़ी आता जाता क्यों है। शाबाश शाबाश शाबाश। फरमाती भला बता भला तुझको क्या हुआ है, घड़ी घड़ी आता जाता क्यों है, ये कैसी बेचैनियां हैं, आखिर तू इतने चक्कर लगा। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। बता भला तुझको क्या हुआ है, घड़ी घड़ी आता जाता क्यों है, ये कैसी बेचैनियां हैं, आखिर तू इतने चक्कर लगाता क्यों है। अकील बादशाह मैं काफिया नहीं बोलूंगा, नीचे से किसी ने काफिया बोल दिया, मैं आगे पढ़ूंगा वरना मैं इसी मिसरे पे छोड़ दूंगा। फरमाती बता भला तुझको क्या हुआ है, घड़ी घड़ी आता जाता क्यों है, ये कैसी बेचैनियां हैं, आखिर तू इतने चक्कर लगाता क्यों है। अगर उतारूं नकाब अकबर तो अपना चेहरा। शाबाश 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 शाबाश। सारे 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 हैदरी। शाबाश। बता भला तुझको क्या हुआ है, घड़ी घड़ी आता जाता क्यों है, ये कैसी बेचैनियां हैं, आखिर तू इतने चक्कर लगाता क्यों है। अगर उतारूं नकाब अकबर तो अपना चेहरा छुपाता क्यों है। अब तक अली की बेटी सवाल करती रही, उसके बाद अली की बेटी ने फैसला कर दिया। चांद की तरफ देख के फरमाती है, तू हुस्न अकबर से गर है नादिम तो इस हवेली में आता क्यों। शाबाश शाबाश अकबर के नौकर, शाबाश अकबर के मुरीद, शाबाश अकबर के नौकर। तू हुस्न अकबर से गर है नादिम, तू हुस्न अकबर से गर है नादिम। आज मजलिस का आखिरी शेर, तू हुस्न अकबर से गर है नादिम तो इस हवेली में आता क्यों है। चांद की तरफ देख के फरमाती, चांद तेरा ये चेहरा मेरे पिसर के हसीन तलवों से मांद है ना। मैं तुम्हें सैकड़ों बार ये ना सुना चुका हूं, समझा चुका हूं, ना वाज़े ने वज़ा किया है नफी के लिए, मगर करीना इसे कभी कभी इस बात में बदल देता है। ये घड़ी मेरी है, ये भाई कहता मैं ले लूं, मैं कहता हूं ना अब ये नफी है। ये घड़ी मैं ले लेता हूं, कहता आप क्यों ले रहे हो, मैं कहता हूं मेरी है ना, मेरी है ना, अब लफ्ज नफी का है।
ماں نے اس بات کے ہیں، شعر میں آخری پڑھ رہا ہوں۔ علی کی بیٹی فرماتی چاند بتا بھلا تجھ کو کیا ہوا ہے، گھڑی گھڑی آتا جاتا کیوں ہے، یہ کیسی بے چینیاں ہیں، آخر تو اتنے چکر لگاتا کیوں ہے، اگر اتاروں نقاب اکبر تو اپنا چہرہ چھپاتا کیوں ہے، تو حسن اکبر سے گر ہے نادم تو اس حویلی میں آتا کیوں ہے، جس کے دل میں اکبر کی محبت دھڑکتی ہے اسے اکبر کا واسطہ دے رہا ہوں، یہ وہ واسطہ ہے جو اللہ نہیں ٹالتا۔ شعر جتنا بڑا پڑھ رہا ہوں اتنا بولنا، میری طبیعت روز خوش ہو جائے، مجھے 1 گھنٹے کی محنت کا صلہ مل جائے۔ چاند کی طرف دیکھ کے فرماتی چاند بتا بھلا تجھ کو کیا ہوا ہے، گھڑی گھڑی آتا جاتا کیوں ہے، یہ کیسی بے چینیاں ہیں، آخر تو اتنے چکر لگاتا کیوں ہے، اگر اتاروں نقاب اکبر تو اپنا چہرہ چھپاتا کیوں ہے، تو حسن اکبر سے گر ہے نادم تو اس حویلی میں آتا کیوں ہے۔ فرماتی چاند تیرا یہ چہرہ میرے پسر کے حسین تلووں سے ماند ہے نا، ہماری چھت پہ نہ آیا کر، اب ہمارے گھر اپنا چاند ہے۔ ہماری چھت پہ نہ آیا کر۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ 15 شعبان 42 ہجری، غریب نے اکبر دیا ہے بہن کو، حکم مجھے بادشاہ عقیل نے کیا ہے حسین کے اکبر کی شہادت سنا۔ میں معافی مانگ کے کہہ رہا ہوں میں شہادت نہیں پڑھوں گا اور ساری زندگی نہیں پڑھوں گا، اور یہ منبر پہ وعدہ ہے جس دن پڑھوں گا وہ زندگی کی آخری مجلس ہوگی۔ جو کچھ میں نے حسین کا اکبر پڑھا ہے کتابوں میں، یار ابھی تو میں نے پڑھی کچھ نہیں، اور میرا ہاں شاباش، واحد ذکر ہے کربلا کے شہیدوں میں اکبر کا، جس کے بارے میں اکبر کی ماں لیلا کا حکم ہے میرے اکبر کا مصائب پڑھا جائے اور کوئی نہ روئے، میں نہ رونے والے کا نام لے کے کہتی ہوں تجھے کیا پتا میرا اکبر کتنا خوبصورت، تو نے کوئی میرا اکبر دیکھا تھا؟ بڑے آرام سے بڑی تسلی سے میں سرکار کی عالم گواہ بنا کے کہہ رہا ہوں، آج سے 7 سال پہلے قبلہ، آج سے 7 سال پہلے 8 محرم لاہور کھاڑک کے عشرے میں نے 1 گھنٹہ 10 منٹ ایک سیدزادے کے حکم پہ 1 گھنٹہ 10 منٹ اکبر کی شہادت پڑھی ہے۔ مجلس ہی میں ایک سیدزادی روتے روتے مولا کو پیاری ہو گئی، وہ دن اور آج کا دن 7 سال ہو گئے میں نے حسین کے اکبر کی شہادت نہیں پڑھی۔ میں تیاری کا ایک جملہ پڑھوں گا، شہادت نہیں پڑھوں گا، کوئی مر نہ جائے، کوئی مرے نہ مرے، میں مر جاؤں گا۔ جس دن میرا مرنے پہ دل ہوا اس دن میں حسین کا اکبر پورا پڑھوں گا، اور پھر منبر پہ باوجود کہہ رہا ہوں وہ میری زندگی کی آخری مجلس ہو۔ 15 شعبان 42 ہجری، غریب نے اکبر دیا ہے بہن کو۔ حکیم صاحب میرا وعدہ ہے اس منبر پہ، یہ پہلا جملہ جسے سمجھ آ گیا شاید وہ اس سے آگے سن ہی نہ سکے۔ جتنے بوڑھے بیٹھے ہو، حسین بادشاہ کا ذاکر ہونے کے ناطے مشورہ دے رہا ہوں، دل سنبھال کے سننا۔ بھائی کو شہید کے اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے۔ عقیل بھائی میرے زخم جگا رہا ہے، مجھے کہتا ہے تیرا اپنا چھوٹا بھائی شہید ہو گیا ہے، تجھے جوان کی شہادت کا احساس ہے؟ عقیل حسین کے اکبر کی قسم ہے میرا 1000 بھائی شہید ہو جاتا اکبر کے برچھی نہ لگتی، میں 1000 نصرت قربان کروں اکبر کی جوتیوں کے صدقے پہ۔ عقیل عزت اکبر کی قسم ہے میں کراچی میں تھا جس دن مجھے نصرت کی شہادت کی خبر ملی، میں رات انچولی پڑھنے کے لیے آیا ہوا تھا، میں وہاں روتے روتے بے ہوش ہو گیا، مجھے میرے دوستوں نے پانی پلایا، مجھے میرے دوستوں نے کھانا کھلایا زبردستی، مجھے پلین پہ بٹھایا، میرے ساتھ آئے، میں لاہور آیا، وہاں سے بھائی شہزادہ مجھے لاہور لینے کے لیے ایئرپورٹ آئے، سارے راستے میں مجھے پانی پلاتے رہے، مجھ سے پیار کرتے رہے، میں گھر آیا، میری بہنیں مجھ سے لپٹ کے جی بھر کے روئیں،
عزت اکبر کی قسم ہے، اکبر کی بہن شام غریباں سے لے کے زندان تک پوچھتی رہی سجاد اس موڑ پہ رو لوں، عابد اس بازار میں رو لوں، عابد اس دربار میں رو لوں، او میرا اکبر مارا گیا ہے، او عابد مجھے رونے کوئی نہیں دیتا، او عابد میرے جوان مارا گیا۔ نہیں پڑھتا نہیں پڑھتا نہیں پڑھتا نہیں پڑھتا، جب تک تیری اجازت نہ ہوئی نہ پڑھوں گا، چھوڑ کے چلا جاؤں گا، نہیں پڑھتا۔ جی میں نوکر، جی میں نوکر۔ ہاتھ کیوں مانتا ہے، ہاتھ کیوں مانتا ہے؟ روتے ہوئے دعا مانگو گے مالک اختر بھائی کو شفائے کاملہ عطا فرمائے، مالک بھائی تشکیل کو اولاد نرینہ عطا فرمائے، مالک میرے بھتیجے عبدالعلی اصغر کو شفائے کاملہ عطا فرمائے، مالک میری گود آباد فرمائے، مالک مجھ سمیت ہر عزادار کے دشمن کو برباد فرمائے۔ کہہ دوں ایک جملہ، 15 شعبان 42 ہجری غریب نے اکبر دیا ہے بہن کو، اکبر بہن کی آغوش میں رکھ کے حسین فرماتے زینب لمبی دیر کے لیے دے رہا ہوں، تھوڑی دیر کے لیے لوں گا، مجھے سمجھ نہیں آ رہی، میں جانتا ہوں میں نے سندھ بہت پڑھا ہے، سندھ والوں کا دل بڑا نازک ہے، مجھے سمجھ نہیں آ رہی اگلا جملہ میں پڑھ دوں، زینب لمبی دیر کے لیے دے رہا ہوں، تھوڑی دیر کے لیے لوں گا، امام بن کے وعدہ کرتا ہوں بچ گیا تجھے واپس کر دوں گا۔ شاباش رشید، پوری تیاری کے ساتھ آج ماتم ہے، مل کے رونا ہے، بڑا دل ہے میرا آج ماتم کرنے پہ۔ امام بن کے وعدہ کرتا ہوں بچ گیا تجھے واپس کر دوں گا۔ دیا کب؟ 15 شعبان 42 ہجری، مانگا کب؟ 10 محرم 61 ہجری، کربلا کا جنگل، پیاسی بہن کا خیمہ، لاشیں اٹھا کے تھکا ہوا حسین خیمے کے در پہ آ کے فرماتے زینب آج سے 18 سال پہلے میں نے کوئی شے دی تھی، میری امانت مجھے واپس کر۔ کوئی بھائی روئے نہ روئے اس کی اپنی مرضی، ان ماؤں پہ واجب ہے اس جملے پہ ماتم کرنا۔ میں ان بہنوں کے حصے کا ایک جملہ کہہ رہا ہوں، میری مائیں تم پہ واجب ہے اس جملے پہ ماتم کرنا۔ علی کی بیٹی نے آواز دی اکبر، جی اماں میرے قریب آ۔ اکبر جوان اکبر ماں کے پاس آیا، اکبر کا ہاتھ پکڑ کے حسین کے ہاتھ پہ رکھ کے علی کی بیٹی نے کہا حسین تو نے مجھے کتنے دن کا دیا تھا؟ تھک گیا تو تھک گیا تو تھک گیا، میں نے اکبر شروع کیا اور تیرا ہاتھ تھک گیا، تیرا سینہ تھک گیا یار۔ علی کی بیٹی نے کہا حسین تو نے مجھے کتنے دن کا دیا تھا؟ غریب نے کہا 5 دن کا۔ علی کی بیٹی نے کہا میں کتنے دن کا دے رہی ہوں؟ غریب نے کہا 18 سال کا۔ اکبر کا ہاتھ چھوڑ کے حسین کے دامن میں ہاتھ ڈال کے علی کی بیٹی کہتی حسین امام بن کے بتا مٹی میں کھیلنے کی عمر 5 دن کی ہوتی ہے یا 18 سال کی؟ ماتم کرنا، مٹی میں کھیلنے کی عمر 5 دن کی ہوتی ہے 18 سال کی؟ غریب کہتا ہے زینب 5 دن کی۔ سن لو گے، بھائی کا دامن چھوڑ کے قدموں پہ ہاتھ رکھ کے کہتی حسین تو نے 5 دن کا دیا، میں نے 18 سال تک اکبر کے کرتے پہ مٹی نہیں رگنے دی، میں 18 سال کا دے رہی ہوں، میرا اکبر مٹی میں نہ ملا دینا۔ ماتم، میں 18 سال کا، میرا اکبر مٹی میں۔ اجرکم اللہ۔ سنبھل کے سنبھل کے سنبھل کے سنبھل کے دعائیں مانگو نا، دعائیں مانگو نا، دعائیں مانگو نا، جسے جو چاہیے اب مانگ، اب مانگ جسے جو چاہیے۔ میں 18 سال کا دے رہی ہوں، میرا اکبر مٹی میں نہ ملا دینا۔ مرحوم جہان شاہ کے ہاں لاڑکانہ میں مولا اسے غری کے رحمت فرمائے، یہی جملہ پڑھا تھا میں نے، ماتمی اٹھ کے ممبر پہ آ گئے تھے، حالہ ڈال دیا تھا ماتمیوں نے، دونوں ہاتھ سے ماتم شروع کر دیا تھا، 2-3 ماتمیوں نے میز پہ سر مارا، سر پھٹ گیا ان کا، بڑی تسلی سے، بڑا جبر کر کے، بڑا ضبط کر کے ایک جملہ سن لو، دل ہے میرا میں ایک جملہ پڑھ لوں، اور پھر رونا یوں ہے جیسے بوڑھی ماں جوان بیٹے کے جنازے پر ہوتی ہے، رونا یوں ہے اکبر کی ماں کی حسرت پوری ہو جائے، اکبر کی ماں کا بڑا دل ہے کوئی میرے اکبر کو روئے، اکبر کی ماں کا بڑا ارمان ہے کوئی میرے اکبر کو روئے۔ ایک جملہ سن پھر مل کے روتے ہیں۔ شیعو، یہ قرآن سر پہ رکھ کے کہہ رہا ہوں، یہ غازی کا عالم گواہ ہے، غلط پڑھوں میری آنکھیں نہ رہیں، کوئی برداشت نہ کرے، میں معافی چاہوں گا۔ کربلا کے میدان میں عقیل اب معاف کرنا حکم آپ نے دیا ہے، اب سننا، اللہ کرے برداشت کر رہا ہوں، اللہ کرے کوئی مر نہ جائے۔
کربلا کے میدان میں کوئی شہید ایسا نہیں جسے حسین نے تیسری بار بلایا ہو. سنبھل کے حکیم صاحب، سنبھل کے رشید، سنبھل کے. میں وہ جملہ پڑھ رہا ہوں جس پہ دیواریں ماتم کرتی ہیں. کربلا کے میدان میں کوئی شہید ایسا نہیں جسے حسین نے تیسری آواز دی ہو. بھیجا پھر بلایا، پھر بھیجا پھر بلایا، تیسری بار بھیج کے نہیں بلایا. بدقسمت ہے وہ بندہ جو اس لفظ پہ رو نہ سکے. کربلا کے میدان کا پہلا اور آخری شہید ہے اکبر، جسے حسین نے 37 مرتبہ بھیجا ہے، 37 مرتبہ بلایا ہے. بھیجا پھر بلایا، اکبر نیچے اتر مجھے داڑھی چومنے دے. پھر بھیجا پھر بلایا، اکبر نیچے اتر مجھے سینہ چومنے دے. ماتمی کہاں چلے گئے؟ تیرا سینہ کیوں تھک گیا؟ پھر بھیجا پھر بلایا، اکبر نیچے اتر مجھے ماتھا چومنے دے. پھر بھیجا پھر بلایا، اکبر نیچے اتر مجھے ہاتھ چومنے دے. پھر بھیجا پھر بلایا، اکبر نیچے اتر مجھے آنکھیں چومنے دے. 37ویں مرتبہ حسین کہتے ہیں جا اکبر اللہ کے حوالے، سنبھل کے جا اکبر اللہ کے حوالے. اکبر کہتا نہیں بابا، پہلے امام بن کے وعدہ کرو. اب میں جاؤں تو مجھے آواز نہ دو گے، اب میں جاؤں تو مجھے بلاؤ گے نہیں. جتنے بوڑھے بیٹھے ہو، جوان بیٹھو گی جوانی کی دعا مانگنا، میری مائیں تم دعائیں مانگنا، قبولیت کا میں ضامن ہوں. اکبر کہتا نہیں بابا، پہلے امام بن کے وعدہ کرو، میں جاؤں تو مجھے بلاؤ گے نہیں. حسین کہتے ہیں جا اکبر، امام کا وعدہ میں نہیں بلاؤں گا. او شیعو مجھے معاف کر دینا. اکبر گھوڑے پہ آیا، حسین کا سر اٹھا، اکبر کا گھوڑا چلا، حسین کے قدم چلے. اکبر کا گھوڑا تیز ہوا، حسین کے قدم تیز ہوئے. اکبر کا گھوڑا تیز ہوا، حسین کے قدم تیز ہوئے. اکبر کا گھوڑا اور تیز ہوا، حسین کے قدم اور تیز ہوئے. اکبر نے گھوڑے کو ایل لگائی، حسین نے سر سے امامہ اتارا. امامہ اتار کے کمر کے گرد، اللہ جانے تو کیا سن کے روتا ہے. حسین نے امامہ اتار کے کمر کے گرد باندھا، کمر کے گرد باندھ کے اکبر کے گھوڑے کے پیچھے دوڑنا شروع کیا. حسین کے دوڑنے کی دیر تھی، کربلا کی زمین میں زلزلہ آیا، محمد کا تاج اتر گیا، فرشتوں کی تسبیحاں گر گئیں. اکبر کے سامنے ایک مستور آ گئی جس کا ایک ہاتھ پہلو پہ تھا. اس نے دوسرے ہاتھ سے اشارہ کیا، اشارہ کر کے کہا اکبر میں نے چکیاں پیس کے پالا ہے. ماتم ماتم، ہر بندہ ماتم کرے، ہر بندہ ماتم کرے. اکبر میں نے چکیاں پیس کے پالا ہے. اکبر بیٹے سب کو پیارے ہوتے ہیں. اکبر تیرے مرنے سے پہلے میرا. اکبر میں دادی منت کرتی ہوں، جا میرے غریب کو سینے. آج رکو، ایک جملہ نہیں پڑھتا، ایک جملے کی اجازت، ایک جملے کی. جی ہاتھ نہیں باندھنا، ہاتھ نہیں باندھنا، ہاتھ نہیں باندھنا. آدھے منٹ کی اجازت، وعدہ آدھے منٹ میں بھی اور چھوڑ رہا ہوں. حکیم صاحب وعدہ نہیں پڑھتا، شہادت نہیں پڑھتا. آگے مسائل. گھوڑے سے نیچے اترا، بوڑھے باپ کو سینے سے لگایا، ہاتھ باندھ کے کہا بابا میرے حصے میں شہادت نہیں. حسین نے کہا ہے. اکبر نے کہا کیسی شہادت ہے؟ کبھی آپ روکتے ہیں، کبھی دادی روکتی ہے، کبھی مما لیلا روکتی ہے، کبھی بہن سکینہ روکتی ہے، کبھی بھیا سجاد روکتا ہے، کبھی دادی فضا روکتی ہے. بابا میں میدان نہ جاؤں؟ حسین فرماتے ہیں جا ضرور. بوڑھے باپ پہ احسان کر، گھوڑے کا منہ رکھ فوجوں کی طرف، اپنا منہ رکھ میری طرف. جب تک تو فوج میں گم نہیں جاتا، تیرے سینے میں پتھر تو نہیں یار، جب تک تو فوج میں گم نہیں ہو جاتا میں تیرا چہرہ دیکھتا رہوں. اور سندھ والوں مجھے ایمان سے بتاؤ، جس حسین سے یہ گوارا نہیں ہوا اکبر منہ پھیر کے چلا جائے. اللہ جانے اس نے کیسے اکبر کا اترنا سنا، کیسے برچھی کا لگنا سنا، کیسے جوان بیٹے کی لاش پہ آیا. میں حکمن کہہ رہا ہوں سارا سندھ ماتم کرے گا. جو جملہ پڑھ رہا ہوں حکمن کہہ رہا ہوں، ہر بندہ سینے پہ ہاتھ مارے گا. اللہ جانے حسین کیسے آیا مجھے نہیں پتا. علامہ دربندی علیہ رحمہ فرماتے کائنات کا پہلا اور آخری باپ ہے حسین، جو کربلا کے جنگل میں جوان بیٹے کے قاتلوں سے پوچھ رہا تھا کسی کو پتا ہے میرا اکبر کہاں اترا ہے، اور کسی کو پتا ہے میرا اکبر. ماتم کرنا اور مجھے نظر نہیں آتا، اور مجھے دکھائی نہیں دیتا، اور میری آنکھیں بجھ گئیں، اور میرا چراغ کھو گیا، اور مجھے اکبر دکھائی نہیں دیتا. اور کوئی مجھے اکبر کی لاش پہ لے چلو، اور کوئی مجھے اکبر کی لاش دکھا دو، اور کوئی ایک جملے کی اجازت دے دے.
और कोई मुझे अकबर की लाश दिखा दो। और शियो पहुंचा बेटे की लाश पे, खत्म हो गई मजलिस, उठाया अकबर को, लगाया सीने से, जा रहा था खेमे, अचानक ज़ैनब की आवाज आई, हुसैन मेरा अकबर वापस कर, हुसैन मेरा अकबर वापस कर, हुसैन मेरा अकबर वापस कर। बहन का पैगाम सुना, तेजी से खेमे चला, 5 कदम खेमा रह गया। अचानक हुसैन ने देखा अकबर का सर गिरना शुरू हुआ, अकबर का सर मातम करे, अकबर का सर ढलकना शुरू हुआ। जवान बेटे को करबला के जंगल में सुला के, दोनों हाथ बांध के हुसैन कहता है अकबर जल्दी नहीं करनी, अकबर मेरी बहन मर जाएगी। आखिरी जुमला, आखिरी जुमला, अकबर मेरी बहन मर जाएगी, अकबर मेरी बहन मर जाएगी, अकबर मेरी बहन मर जाएगी। अकबर की आवाज आई बाबा, और तेरी बहन मेरे यहाँ है, और मेरी बहन मदीने में है, और मेरी सुगरा